الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے پیار کے قابل بنانا ہے مجھے. وہ کہہ رہے ہیں جتنی آرزوئیں ہیں، جتنی میری خواہشیں ہیں، جتنی میری تمنائیں ہیں، سب کو میں روند دوں گا، بالائے طاق رکھ دوں گا، صرف اور صرف ایک تمنا بناؤں گا. وہ تمنا یہ ہوگی کہ میرا یہ دل آپ کی محبت کے لائق ہو جائے، آپ کی محبت کا متلاشی ہو جائے. میرا یہ دل اے میرے اللہ آپ کی چاہت کرنے لگے. بس یہی ایک تمنا میری ہوگی، یہی ایک خواہش ہوگی. اب اگر وہ کہیں ہیں تو ہم لوگ بھی اپنی تمنا اور خواہش بنائیں کہ ہماری بھی انشاءاللہ آج سے یہی خواہش ہوگی کہ ہماری چاہت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی. تبھی تو قرآن کہہ رہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. ہم لوگ بھی عہد کریں انشاءاللہ. جب بندہ یہ تمنا، یہ خواہش کر لیتا ہے، چونکہ بڑی نیک تمنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر نفس و شیطان پیچھے پڑیں گے، بہکائیں گے. چونکہ بندے کی جب یہ تمنا ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں. ہے میرے اللہ آپ ملتے کیسے ہیں؟ آپ سے دل لگتا کیسے ہے؟ آپ سے ہمارا دل چمٹے گا کیسے؟ آپ سے تعلق بڑھے گا کیسے؟ آپ سے ربط ضبط مضبوط کیسے ہوگا؟ تو جب یہ بندہ تمنا کر کے اور چاہت بنا کے جب چل پڑتا ہے تو ظاہر ہے نفس و شیطان لگیں گے. اور جب یہ تمام اعمال صالحہ وہ کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں جب لگتا ہے تو اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کا یقین بھی بڑھتا ہے، اس کا بھروسہ بھی اللہ پر مضبوط ہوتا ہے. تو جب اس کا یقین، ایمان، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو
اس کی طبیعت پھر دھیرے دھیرے شریعت بننے لگتی ہے۔ جب اس کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے تو یہ بڑا نیک ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں صرف خیر کا معاملہ سوچتا، اچھائی سوچتا۔ اب ایسے بندے کے دل پر اللہ پاک اپنی معرفت اور محبت کی تجلی ڈالتے ہیں، اور اللہ کی معرفت اور محبت کی جب تجلی بندے کے قلب پر پڑتی ہے تو قلب روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، پھر ایسے بندے کے اعضاء جوارح سے جو بھی اعمال صادر ہوتے ہیں وہ خیر کے ہوتے ہیں۔ گناہ سے، گناہ کی جگہ سے یہ بہت ہی زیادہ گھبرانے لگتا ہے، چونکہ اس پر یہ بات اب کھل چکی ہوتی ہے کہ اگر میں گناہ کے قریب گیا تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پھر مجھے جو ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد حاصل ہے وہ میں کھو بیٹھوں گا، پھر یہ غلط حرکت نہیں کرتا، اچھی حرکت کرتا، پھر ایسے کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، اور صرف یہ اپنے حق میں دعا کرے ہی نہیں، جس کے حق میں بھی یہ دعا کر دیتا ہے اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ ایسا بندہ جس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ تنہائی کو بھی پسند کرتا ہے، یکسو ہو کر، یکرو ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ینابت کرتا ہے، چپکے چپکے، دھیرے دھیرے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اور خود اللہ پاک کہہ رہے ہیں سورۃ الاعراف میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے دل میں چپکے چپکے مجھے یاد کرتے ہیں، یہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ خیفہ، اور مجھ سے خوف کھاتے، اللہ پاک کہتے ہیں۔ ایسے بندے کی کیفیت خود اللہ پاک بیان کرتے ہیں۔ اب جس بندے کی کیفیت یہ ہو، کیفیت محمودہ، ایسی جس کو حاصل ہو، وہ بھلا مخلوق سے ڈرے گا، وہ خوف کھائے گا؟ یہ چونکہ کیفیت اکمل طور پر، مکمل طور پر یہ نبی اور رسول کو حاصل ہوتی ہے، ان کی کیفیت محمودہ کو ہم آپ تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے ایمان کا، ان کے یقین کا یہ کچھ نور، کچھ جھلک ہم جیسے امتیوں میں آ جاتی ہے، تو جب ہم کو، آپ کو ایسی کیفیت ملتی ہے تب بندہ پکار کر کہتا نہیں میرے اللہ آپ یہی ہیں، آپ دور نہیں ہیں۔ بندہ پھر محسوس کرتا اور اسی یقین، اسی جذبے کے ساتھ جیسا نبی اور رسول پکارتے ہیں، وہی کوشش کر کے، وہی جذبہ، وہی کیفیت، وہی درد امتی اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کی طاقت کو پکارتا ہے، اور جب پکارتا ہے تو اس کی پکار سنی جاتی ہے، اس کی پکار رد نہیں کی جاتی۔ لیکن جب ایسا خالص بندہ اللہ کا جب زمین پر چلتا پھرتا، لوگوں میں رہتا سہتا ہے، تو اس کے بھی دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت محمودہ والے کا، اچھی کیفیت والے کا، ایسے ایمان سے پر سینے والے کا بھی اللہ پاک جائزہ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن یہ کیفیت ہو تو، یہ جذبہ ہو تو اللہ کے لیے پیدا،
تبھی تو اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ دعوت و تبلیغ اور لوگوں کو میری طرف بلا کر مجھ سے رشتہ جوڑ کر میری مخلوق کا جب فارغ ہو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر میری یاد کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کریں، یعنی تنہائی میں آ کے مجھ سے دل لگائیں۔ العیاذ باللہ، کیا ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ سے نہیں لگا تھا؟ لگا ہوا تھا۔ ہمارے آپ کے لیے تعلیم ہے کہ کچھ دیر تنہائی میں جب بندہ، خلوت میں بندہ جب رہ کے، آپ خود دیکھیے کبھی تنہائی میں رہ کے جو کوئی نہ ہو، آپ تنہا کمرے میں ہو یا مسجد میں ہو، اس وقت کی عبادت کا دیکھیے رنگ ڈھنگ کیسا اثر کرتا ہے، اور لوگوں کے بیچ کیفیت فرق ہو جاتی ہے۔ تو تنہائی میں بندہ، ظاہر سی بات ہے جب اللہ پاک سے لو لگی ہوگی، جب اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوگا، تبھی تو تنہائی میں جا کے اللہ کے لیے بے چین ہوگا، اللہ کے لیے بے قرار ہوگا۔ اب جب تنہائی میں یہ پکارتا ہے تو اس کا پکارنا اللہ پاک کو بڑا پسند آتا ہے۔ پھر جب ایسا بندہ پکارتا ہے تو اس کے قلب پر اللہ پاک اپنی محبت کی تجلی ڈالتے ہیں، اور جب ڈالتے ہیں تو اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے بھروسہ کیسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بات جو کہنا چاہے تو دعا فرمائیے، اللہ پاک وہ بات کہنے کی توفیق دے دے۔ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے، اسی کی فوج ہے، سارے لوگ اسی کے ہیں۔ جادوگر اپنا کرتب دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ خالی اپنی لاٹھی ڈال دیا، اور جب لاٹھی ڈالے اژدہا بنا، تو ان جادوگروں کے جب سارے اژدہے کو نگل گیا تو خود موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا رہے ہیں۔ آواز آئی لا تخف، تو ڈر نہیں بندے میرے، دیکھ یہ میدان تیرے ہاتھ ہے، ڈال دے اپنے عصا کو، دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ ڈالتے ہی وہ عصا ایک بن گیا ہی اژدہا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو فوج کچھ نہیں، دنیا کی بادشاہت کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایمان والے کے سامنے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے سامنے۔ ہاں شرط یہ ہے بھروسہ ہو، ایمان ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، شرط یہ ہے۔ لیکن ہم لوگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی کیفیت کا بھی جائزہ لیں، اپنے اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے لیں، اپنے اپنے اللہ سے تعلق کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہمارا آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے، کتنا ربط ضبط ہمارا اللہ کی ذات سے مضبوط ہے۔ ذرا جائزہ لے لیں، جائزہ لینے کے بعد خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہو ہم تو یار یہ تو بڑی نچلی سطح پر ہیں، اور کوستے ہیں یار اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ نہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں خود انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیا ہم نے آپ کو کھلم کھلا یعنی فتح مبین، کھلی ہوئی فتح آپ کو نہیں عطا کی؟ یہاں مراد فتح مبین سے فتح مکہ ہے۔ فتح مبین کیوں کہا؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہا ہے چونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے حکمرانی ایسی نہیں چاہتا کہ جیسے دنیا کے حکمرانی کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اسلام کا ماننے والا حکمراں ہوتا ہے تو اس کی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں اپنے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہوں، ایسے میری رعایا بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ اور جو اسلامی فاتح ہوتا ہے، جو اسلامی حکمراں ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا دین اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگے،
اسی پرچم تلے لوگ آ کے جمع ہو جائیں. کیوں؟ تاکہ نا انصافی دنیا سے ختم ہو، ظلم و بربریت دنیا سے ختم ہو، ڈکیتی چوری بدماشی دنیا سے ختم ہو، ان کو ستانا ختم کیا جائے، ایک دوسرے کا حق پہچانا جائے اور ادا کیا جائے. یہ اسلامی حکمراں کی سمجھیے دستور و عمل میں سے ایک عمل ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے. اور جب حکمرانی انصاف پر مبنی ہوتی ہے، حکمراں جب انصاف پسند ہوتا ہے، تو ایسی کی حکمرانیت میں، ایسی کی بادشاہت میں ہر طرف پرامن ہی امن ماحول ہوتا ہے، بد امنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر طرف سکون ہی سکون دکھنے لگتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک ہی گھاٹ سے شیر بھی پانی پیتا تھا اور بھیڑیا بھی پیتے تھے. کیوں؟ وہاں انصاف تھا، انصاف تھا. وہ لوگ سچے سچے لوگ تھے، اللہ سے لو لگانے والے لوگ تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اللہ پر بھروسہ کر کے جینے والے لوگ تھے. انہیں اس بات کا ہر دم ادراک رہتا تھا، احساس رہتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، اللہ پاک پوچھیں گے. تو جب حکمراں کا یہ احساس ہو، حکمراں جب اس احساس کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر بے انصافی کہاں سے ہوگی؟ اور یہ بے انصافی آتی کہاں سے ہے؟ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے، نبی کی تعلیم کو بھولنے کی وجہ سے. آج جو ہر طرف بد امنی دکھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہم بھول بیٹھے. تو جب ہم اپنا جائزہ لینے کو تیار نہیں ہیں تو ہمیں کیا حق بنتا ہم کسی دوسرے کا جائزہ لیں، کسی دوسرے کو کوسیں؟ ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ ارے جنگ موتا میں صرف 3000 کا لشکر تھا، صرف 3000 کا لشکر، اور ان کے جاسوسوں نے جا کے بتا دیا کہ وہ تو آ رہے ہیں. بہرحال انہیں جب خبر مل گئی تو لاؤ لشکر لے کر آ گئے. تاریخ بتاتی ہے 1,00,000 کافروں کو تہہ تیغ مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن اپنی تعداد پر وہ نگاہ نہیں کیے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے ہم امن چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کا عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جی رہے ہیں. اگر شہادت مقدر ہے تو چلے جام شہادت پی لیں. جو خوش نصیب تھے وہ اب ہمیں کہاں وہ خوش نصیبی حاصل ہو، خوش بختی حاصل. اسی لیے لکھا ہوا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سعادت کی کنجی، خوش بختی کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں خوش نصیبی حاصل ہو، ہمیں سعادت حاصل ہو، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریق پر زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ سعادت ہمارے آپ کے قدم چومے گی. لیکن ہمیں سیکھنے کہاں فرصت؟ ہمیں تو ان کی واہی تباہی سے ہی فرصت نہیں، انہیں برا بھلا کہنے فرصت نہیں، ہمیں کہاں موقع؟ اور دل کباڑ کھانا ہو گیا ہے، دماغ میں شیطانیت پنپ رہی ہے، کھلا ہوا آدمی دیکھ رہا ہے معاملہ ہے، پھر بھی اپنے آپ کو سنوارنے کو تیار نہیں. ارے تبھی تو اللہ والے کہہ رہے ہیں دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. یہاں بگاڑ موجود ہے، احساس بھی ہے، اور دماغ میں کھناس پنپ رہا ہے. اس کے باوجود دیکھیے ہم میں کتنا سدھرنے کی فکر ہے. ہم دوسروں کو کوس رہے ہیں، ہم خود غلطی پر ہیں. اس لیے اگر چاہتے ہیں
اللہ کی طاقت ہمارے آپ کے ساتھ ساتھ چلے، اللہ کی مدد ہمارے آپ کے ساتھ ساتھ ہو، تو ہمیں آپ کو اللہ پاک سے صلح کرنی ہوگی، اور صلح کے لیے ضروری ہے توبہ۔ توبہ ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں۔ کھلی ہوئی فتح جیسے صحابہ کو نصیب تھی، ہمیں آپ کو بھی نصیب ہوگی۔ انہیں کھلی ہوئی فتح کیسے نصیب ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی برکت سے۔ ہم تو کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، نہ سوتے ہوئے خیال ہے، نہ جاگتے ہوئے خیال ہے، نہ پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے خیال ہے، نہ کھانا پینا کھاتے ہوئے خیال، نہ کپڑا وغیرہ پہنتے ہوئے۔ یہ کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ نہ ایک دعا سے مطلب ہے، نہ کچھ سیکھنے کو تیار ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے؟ اگر چند ٹھیکرے ہم نے آپ نے جمع بھی کر لیے چند لاکھ، تو 2-4 روٹی جو خوراک ہے اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے۔ کئی منزلہ عمارت اگر کھڑی کر لے تو ہمیں ایک کمرے میں سوئیں گے؟ یہ تو ہے نہیں کہ دوسرے منزل پر 2 گھنٹہ، پھر تیسری منزل پر 1 گھنٹہ، چوتھی منزل پر 2 گھنٹہ رات ایسے بسر کریں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر غیروں جیسی سوچ ہماری کیوں؟ ان کے جیسا ہم طور طریق کیوں؟ اب کھڑکھائی میں تو جانا پڑے گا، ذلت مقدر بنے گی۔ کیوں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب بالائے طاق رکھ دیں گے تو اللہ کی مار پڑے گی۔ اس لیے موطا امام مالک میں لکھا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑتا ہوں۔ اور ایک روایت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، ایک یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لو تعلیم اور دیکھو ہمارے اکابرین کیسے کامیاب ہوئے، کامیابی ان کا مقدر کیسے بنی۔ ہم تو سوچنے کو تیار نہیں، کچھ وقت اللہ کے لیے نکالنے کو تیار نہیں۔ چند منٹ ذرا اللہ سے لو لگا کے تو دیکھیں، بھروسہ کیسے بڑھتا ہے۔ جب وہ اپنے چاہنے والوں میں ہمارا آپ کا شمار کر لیں گے، تو اگر دشمن کیسی بھی اسکیم بناتا ہوگا وہ اس کی اسکیم کو ملیا میٹ انشاءاللہ کر دیں گے۔ اب آپ شروع تو کرتے نہیں، شکایت فوراً کل دعائی سے ہوئی، کل ذکر سے ہوئی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ توبہ سے تو شروع کریں، پہلا تو قدم بڑھائیں، پھر دیکھیں رحمت خداوندی ہمارا آپ کا کیسے استقبال کرتی ہے۔ اور چند منٹ، ہم چند گھنٹہ بھی نہیں کہتے، چند منٹ اپنے 24 گھنٹے میں سے تنہائی میں جا کے ذرا اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، وہ آپ کے دل میں کیسی کیسی باتیں ڈالتے ہیں، پھر کیا کچھ کہتے ہیں، پھر کیا کچھ ادھر سے آواز آتی ہے۔ خود آپ کا قلب فتویٰ دے گا آپ کے متعلق، یا آپ کا اللہ آپ سے دور ہے یا آپ سے قریب ہے، خود ہی آپ کے دل گواہی دیں گے۔ اور جب فتویٰ خود ہمارا دل ہمارے متعلق ہر دم جب صحیح دیتا ہے تو اس وقت بھی صحیح دے گا انشاءاللہ۔ پھر جب دے دے گا فتویٰ یہ کہ نہیں، تم اللہ سے دور نہیں ہو، اللہ تم سے دور نہیں ہے، پھر جب درد بھرے دل سے ہم آپ اپنے اللہ کو پکاریں گے تو ہمیں آپ کو بھی کھلی ہوئی فتح انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ ساری دنیا چاہ رہی تھی، ساری دنیا چاہ رہی تھی کہ انہیں ہم دبا دیں، کچل دیں، ان کی تاریخ ہی ختم کر دیں۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہو رہا؟ صلح حدیبیہ میں ایسا لگ رہا تھا، بلکہ بعض صحابہ کا دل اتنا ٹوٹ گیا تھا، انہیں شبہ ہو رہا تھا کہ لگتا ہے کیا ہم ان سے ڈر کر صلح کر رہے ہیں۔ کتنوں نے تو جا کے سوال کر لیا، میرے آقا کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ کیا آپ برحق نبی نہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ موجود نہیں؟ کیا دین اسلام سچا مذہب نہیں؟ تو جب سب سچا ہے تو اتنا دبنا کیسا؟ تو کہا ابھی اپنے جذبات پر قابو رکھو، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا تھا
کہ حضرت مرشد رضی اللہ عنہ کو وہ عورت پسند تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ مشرکہ سے تم شادی نہیں کر سکتے، کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ تو حضرت مرشد رضی اللہ عنہ اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ ایسے ہمیں آپ کو بھی، جیسے صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام اپنے جذبات پر قابو رکھے، اپنے آپ پر کنٹرول کیے اور اللہ اور نبی کے حوالے کیے، پھر اللہ کی مدد آئی، اور مدد ایسی کہ 10,000 کا لشکر جرار، جس وقت یہ ایمانی لشکر مدینہ سے نکلتا ہے تو ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ محمدی کچھار کے شیر نکل چکے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور خود ان میں ان کے آقا بھی موجود ہیں۔ چھپ چھپ کر لوگ دیکھ رہے تھے۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ واقعہ بہت لمبا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے پناہ دے دی، لے کر پہنچے دربار نبی۔ تو جہاں خیمہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے ہر طرف سے خطرہ تھا، تو چنندہ قسم کے، بہادر قسم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے کہ کوئی دشمن کہیں پلک جھپکتے ہی ہمارے آقا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بہرحال اسی میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے بہادر قسم کے لوگ پہرا دے رہے تھے۔ نگاہ پڑ گئی ابو سفیان پر، پیچھا کیے، اتنے میں یہ لے کر پہنچے خیمہ کے اندر، کہا پیارے آقا میں نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ تو کہا حضور ان کی دشمنی ایسی ہے کہ انہیں قتل کر دینا ہی بہتر ہے۔ کون سا موقع ایسا ہے کہ ہاتھ سے جانے دیے ہیں؟ یہی دشمنوں کو للکار کر لا لا کے آپ کو یہاں تک کہ شہادت یعنی قتل کا پروگرام یہ بنا رہے تھے مکے میں بیٹھ کر، ایسے کو چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں عمر اگر آپ کے خاندان کا آدمی ہوتا شاید آپ ایسا نہ کہتے۔ تو کہا عباس یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے جس دن آپ اسلام لائے ہیں مجھ کو تو اتنی خوشی نہیں ہوئی جب میرے باپ ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیے تھے، میں تو اس سے زیادہ خوش ہوا تھا، چونکہ آپ کے اسلام سے میرے آقا کو بہت زیادہ خوشی تھی، اس لیے میں اپنی خوشی پر ان کی خوشی چاہ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال آپ نے سب کو روکا، سب کے جذبات کو کہا قابو میں رکھو۔ جذبات کہاں استعمال کیے جاتے کہاں نہیں، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہماری قوم یہ بھی سبق بھول چکی ہے، جس کو چاہتی گالی دے دیتی، جس کو چاہتی جو چاہتی کہتی ہے۔ کیا یہ تقریر نہ ہو؟ سوچے ہم کہاں چلے گئے؟ آؤل پھاؤل دیکھیے بولنا اور سوچنا، ہمارے دل و دماغ میں دیکھیے کس کس قسم کا خناس پل رہا ہے اور ہم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ارے ہماری حرکت سے آج نہ ہمارے ماں باپ خوش ہیں، نہ بھائی بہن خوش ہیں، نہ رشتہ دار خوش ہیں، نہ پاس پڑوس کے لوگ خوش ہیں، حتیٰ کہ بیوی جو ہماری پہلو میں رہتی ہے وہ بھی بیچاری، وہ بھی گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم کس قسم کے اللہ کے بندے ہیں؟ ذرا جائزہ لیں اپنے جذبات کا بھی، اپنے ایمان کا بھی، اپنے اخلاق کا بھی، اور دیکھیں ہم کس نگر نگر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں آپ کو بھی اللہ پاک فتح نصیب کریں گے، لیکن صحیح معنوں میں جیسا قرآن کہہ رہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ہی قدموں میں عزتیں ڈالی جائیں گی۔ شرط ہے تم مومن تو بنو، تم ایمان والے تو بنو، تم کلمہ والے تو بن کے دکھاؤ، تم نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے تو دکھاؤ۔ یہاں ہمیں کچھ مطلب نہیں، بس یہی دعائیں نہیں قبول، دعائیں نہیں۔ آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں، سنیے، دعا قبول کرانے کے لیے دو بازو شرط ہے، دو بازو یعنی دو پر۔ ایک پر حلال روزی، حلال کمائی، حلال کھانا، حلال لقمہ، حلال پہننا شرط ہے، پہلا بازو۔ اور دوسرا بازو ہے زبان کی حفاظت، سیدھی بات کرو،
جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے پرہیز. دیکھ لیں ہم موبائل پر کتنا دن بھر میں کرتے ہیں. یہ دو پر آج جب لگے نہیں ہیں تو ہماری دعا پہنچے کیسے؟ اس لیے دو پر، دو بازو کو طاقت دیجئے. انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں بھی جان آئے گی اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. دعا فرمائیے اللہ پاک نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. سنت پڑھنے وما علینا الا البلاغ.